کسی نے حکیم بو علی سینا سے پوچھا، آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ جواب دیا، گناہگار ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا گناہوں کے درگزر کرنے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں داستان اسٹوڈیو اور میں ہوں اسد سبحانی۔ آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ایک شخص نے بہتر گھر خریدنے کے لیے اپنا پہلے والا گھر بیچنا چاہا۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے ایک ایسے دوست کے پاس گیا جو جائیداد کی خرید و فروخت میں اچھی شہرت رکھتا تھا۔ اس شخص نے اپنے دوست کو مدعا سنانے کے بعد کہا کہ وہ اس کے لیے گھر برائے فروخت کا ایک اشتہار لکھ دے۔ اس کا دوست اس کے گھر کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اشتہار کی تحریر میں اس نے گھر کے محلے وقوع، رقبے، ڈیزائن، تعمیراتی مواد، باغیچے، سوئمنگ پول سمیت ہر خوبی کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اشتہار مکمل ہونے پر اس نے اپنے دوست کو اشتہار پڑھ کر سنایا تاکہ تحریر پر اس کی رائے لے سکے۔ اشتہار کی تحریر سن کر اس شخص نے کہا، برائے مہربانی اس اشتہار کو ذرا دوبارہ پڑھنا۔ اس کے دوست نے اشتہار دوبارہ پڑھ دیا۔ اشتہار کی تحریر کو دوبارہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا، کیا میں ایسے شاندار گھر میں رہتا ہوں؟ اور میں ساری زندگی ایسے گھر کے خواب دیکھتا رہا جس میں کچھ ایسی ہی خوبیاں ہوں، مگر یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ میں تو رہ ہی ایسے گھر میں رہا ہوں جس کی ایسی خوبیاں تم بیان کر رہے ہو۔ مہربانی کر کے اس اشتہار کو ضائع کر دو، میں گھر نہیں بیچنا چاہتا۔ ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کو ایک کاغذ پر لکھنا شروع کر دو، یقیناً اس لکھائی کے بعد تمہاری زندگی اور زیادہ خوش و خرم ہو جائے گی۔ اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہی بھلائے بیٹھے ہیں، کیونکہ جو کچھ برکتیں اور نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں ہم ان کو گننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم تو صرف اپنی گنی چونی چند پریشانیاں یا کمی اور کوتاہیاں دیکھتے ہیں اور برکتوں اور نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ کسی نے کہا، ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کے نیچے کانٹے لگا دیے، ہونا یوں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے کانٹوں کے اوپر بھی پھول اگا دیے ہیں۔ ایک اور نے کہا، میں اپنے ننگے پیروں کو دیکھ کر کٹتا رہا، پھر ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے تو شکر کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اب آپ سے سوال ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ جیسا گھر، گاڑی، ٹیلی فون، تعلیمی اسناد اور نوکری وغیرہ کی خواہش کرتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جب آپ اپنی گاڑی پر سوار جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سڑک پر ننگے پاؤں یا پیدل جا رہے ہوتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہوتی جب آپ اپنے گھر میں محفوظ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن نہ کر سکے اور آپ کے پاس تعلیم کی اسناد موجود ہیں؟ کتنے بے روزگار شخص ہیں جو فاقہ کشی کرتے ہیں؟ کسی نے حکیم بو علی سینا سے پوچھا، آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ جواب دیا، گناہگار ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا گناہوں کے درگزر کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیں گے۔ اس دنیا میں خوشی بھی ہے اور غم بھی، راحت بھی ہے اور تکلیف بھی، سردی بھی ہے اور گرمی بھی، خوشگواری بھی ہے اور ناگواری بھی۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس لیے جب کوئی دکھ اور مصیبت آئے تو مایوسی کا شکار نہ ہو، بلکہ دل میں اس بات کا کامل یقین رکھیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اسی طرح جب خوشی اور آرام ملے تو اس کو اپنا کمال اور اپنی کوششوں کا نتیجہ نہ سمجھیں، بلکہ اس وقت بھی یقین رکھیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے کہ جو وہ لقمہ کھائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا پانی کا گھونٹ پیے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اور کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور مسلمان بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان کی مددگار ہو بہترین مال ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت اپنائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقیقی شکر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارے۔